آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو، آپ اس رشتے کو توڑو. اسلام کہتے ہیں اس کو کس میں بدلو؟ حلال میں. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ بھئی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، آپ عزت سے آؤ بات کرو. اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت پھر بھی پھر قتل کی اجازت، قتل پھر بھی نہیں بنتا. چترول لگاؤ اس کو، آپ پکڑو اس کو. میرا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کریں اور حرام کی اتنی سزا دیں جتنی بنتی ہے. اس سزا میں حد سے تجاوز کی کوشش نہ کریں. ایک آدمی چوری کرتا ہے، اسلام حکومت کو کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ بھی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نے چوری کی، آپ نے ان کے سر قلم کرنا شروع کر دیے غیرت کے نام پہ کہ میں چور کے وجود کو معاشرے میں برداشت نہیں کر سکتا. تو بھائی یہ غیرت حد سے بڑی ہوئی ہے. چور کو گردن اڑانے کی اجازت نہیں ہے چور کی. ایک آدمی زنا کرتا ہے، 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا زنا کیا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ذمے ہے کہ جب 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے، اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے، کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے چوک پہ لگائے جائیں. لیکن آپ نے دیکھا کسی شخص کو زنا کیا، اس نے، آپ نے پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا. اب علماء آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس بیس پہ تم نے سر قلم؟ آپ نے کہا میں معاشرے سے زنا کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی معاشرے سے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ قرآن سے آگے کیسے نکل رہے ہو؟ قرآن کہہ رہے 100 کوڑے بنتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں بلکہ گورنمنٹ. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے یہ کام کیا تو تھپڑ لگائیں اس کو، آپ چترول لگائیں آپ اس کو، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہیں، کنوارے بیٹے کو، خدا نہ خواستہ کسی برائی میں، آپ نے پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی یا اس کی گولی سے اس کی بھیجا باہر نکال دیا. اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی تو نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ آپ نے کہا یہ زنا کر رہا تھا. تو علماء کہیں گے نا اس نے زنا کر کے جرم کیا، تم نے انسانی جان کو قتل کر کے اس سے بڑا جرم کیا، کیونکہ قتل تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے. قتل کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ہمیشہ اس جہنم میں جلتا رہے گا. وہ اتنا بڑا جرم. تو یاد رکھو جو باپ اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ نکاح کی وجہ سے قتل کرے گا کہ میری مرضی کے بغیر اس نے شادی کیوں کی، اس قتل پہ باپ کے لیے وہی سزا ہے جو سزا اللہ نے عام قاتلوں کے لیے رکھی ہے، بلکہ باپ کو سزا دگنی ملے گی، اس لیے کہ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، بیٹی کا قاتل نہیں ہوتا. بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، بیٹی بہنوں کے قاتل نہیں ہوتے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.